قومی اسمبلی تو تحلیل ہونے جا رہی ہے، مگر دوسری طرف نگران وزیر اعظم کو لے کر ابھی بھی چہمگوئیوں، افواہوں اور سسپینس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے متعدد نام ٹی وی سکرینز پر گردش کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اپنی اپنی رائے کا اظہار، پسند ناپسند بھی سامنے آ رہی ہے۔ کسی جگہ ریٹائرڈ سفارتکار کا نام چل رہا ہے تو کہیں کسی بیوروکریٹ کا، کہیں ماہر معیشت اور کبھی کسی ریٹائرڈ جج کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ اب تک نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا اقتدار کی غلام گردشوں میں نگران وزیر اعظم کو لے کر کسی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، یا پھر اندرون خانہ کسی نام پر اتفاق ہو چکا ہے مگر اس نام کو سامنے نہیں لایا جا رہا؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے: قومی اسمبلی تحلیل ہونے کو، قوم کو انتظار، نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ شہزاد چودھری صاحب، اسلام آباد میں اس قدر غیر یقینی کیوں ہے؟ کبھی وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو نہیں مل پاتے، کبھی اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کو نہیں مل پا رہے۔ یہ ایک دکھاوا ہے کیونکہ طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ نگران وزیر اعظم دراصل چاہیے کون، کیسا؟ ہاں، وہ میں کل یا آج کہیں دیکھ رہا تھا، کسی نے سوال پوچھا کہ یہ کس کو پتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ تو میرا خیال ہے رانا ثنا صاحب سے پوچھا یا کسی نے، انہوں نے کہا 3 شخصیات کو صرف پتا ہے۔ انہوں نے کہا کون جی؟ انہوں نے کہا نواز شریف، شہباز شریف اور تیسرا وہ والے لوگ جن کو کہ غالباً ان کی نظر میں جنہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے۔ اگر ہم آج کی مارکیٹ کے حساب سے کچھ دیکھیں یا سوچیں تو 3 لیڈنگ نام کون سے تھے، اور میرا خیال ہے وہ 3 لیڈنگ نام ایک ہلکا سا اشارہ ضرور دیتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے۔ ایک تو لیڈنگ نام آ رہا ہے جلیل عباس جیلانی کا، بڑا نام لیا گیا، اس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا سیریس ہے یا کتنا پاسبل ہے، لیکن ہے نام ان ناموں میں۔ دوسرا آپ کہہ لیجیے حفیظ شیخ کا بہت زور سے نام لیا جا رہا ہے، اور تیسرا شاید خاقان عباسی کا۔ جج صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی کہیں نہ کہیں چل رہا ہے، سب لوگ اپنا اپنا پتہ پھینک رہے ہیں، لیکن یہ 3 نام لیڈنگ نام لگ رہے ہیں اس وقت تک۔ اور اگر یہ 3 نام لیڈنگ نام ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے پتہ کرنا کہ کہاں سے کس کا نام آیا ہے۔ یعنی شاید خاقان عباسی صاحب کا نام بھی کہیں سے جہاں سے آ سکتا ہے وہاں سے آیا ہو، اور اپنی پارٹی سے بھی آ سکتا ہے، کچھ لوگ ان کو پارٹی کے اندر سے بھی پسند کرتے ہوں، لیکن انہی کی پارٹی سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حفیظ شیخ کی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید خاقان عباسی کو اپنی پارٹی کے اندر سے بھی سپورٹ شاید ملنی مشکل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ حفیظ شیخ کا مسئلہ کیا ہے؟ حفیظ شیخ کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 پارٹیوں کے ساتھ تعلق ابھی تک جڑا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ، اور کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اگر اس وقت کی یہ پالیسیز ٹھیک تھیں تو پھر ٹھیک نہیں تھیں تو اب کیسے ٹھیک ہوں گی، جو کہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ اور اب اگر یہ مسئلے آ رہے ہیں، اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں جہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ایک کمپرومائز تھرڈ کینڈیڈیٹ آیا ہے بیچ میں، جو کہ پہلے نہیں تھا لیکن اب آپ کو جلیل عباس جیلانی کا نام سننے میں آ رہا ہے؟ کیا وہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ ہوں گے ان تمام مشکلات کے اندر؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تینوں نام بہت ہی اچھے ہیں، بڑے ہی ریلیونٹ ہیں، بڑے سٹیبل ہیں، اور گو کہ میری اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوگا، اس لیے وجہ نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں سے آیا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ڈائنامک آدمی ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو بھی آ جائے، پاکستان کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، لیکن میرے حساب سے یہ ڈائنامکس ہیں جس کی وجہ سے مشکلات یا کچھ نہ کچھ اور ضرورت ہے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی۔ اب سار صاحب، اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اتفاق نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ بار بار ہم سیاستدانوں سے سنتے رہے کہ کوئی ایسا سیاستدان چاہیے جو کہیں نہ کہیں سمجھتا ہو اگلا الیکشن، کیونکہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کہ غیر معینہ معاملات نہ کہیں ٹل جائیں یا پہنچ جائیں۔ یہ فرمائیے گا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کسی ماہر معیشت کے نام پر رضامند نہیں ہو پا رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد اگلا نام سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب کورٹ کا کوئی بینچ فیصلہ دیتا ہے تو اچھا فیصلہ وہ ہوتا ہے یا اچھا رجحان وہ ہوتا ہے جس میں تمام ججز ایک ہی طرح کا فیصلہ نہ دیں، اور کم از کم کوئی ڈسینٹنگ نوٹ اس میں ہو، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس فیصلے کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے، اور اس پہ ججز نے اپنا مائنڈ آرگومنٹس کے بعد اپلائی کر کے پھر فیصلہ دیا ہے، پہلے سے پری ڈٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ کیس نہیں سنا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ کوئی بھی ہو وہ ضروری نہیں ہے اتفاق سے ہو، اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ اتفاق سے ہی ہو۔ اس میں ظاہر ہے 13 جماعتیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے،
اور ان سب کا آپس میں کسی ایک چیز پہ متفق ہونا یہ بڑی بات ہے. اور جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو پچھلے کچھ 16 مہینے یہ چلا ہے بھانمتی کا کنبہ, یہ بھی بڑی بات ہے کہ بغیر ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے یہ کمپلیٹ کر گئی ہے اسمبلی اپنی مدت بھی, اور حکومت بھی 16 مہینے نکال گئی ہے. تو اسی طرح یہ فیصلہ بھی جو ہوگا یہ ہو سکتا ہے اس پہ سب اتفاق نہ کر رہے ہیں, لیکن فیصلہ میرا خیال اسی طرح ہوگا جس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ہوا تھا کہ آخری وقت تک ایک کشمکش بظاہر لگتا تھا چل رہی ہے, لیکن اندر کہیں پہ کچھ جگہوں پہ ڈیسیجن ہو چکا تھا کہ کس نے بننا ہے اور کس وقت بننا ہے, کس وقت اناؤنس ہونا ہے. اس دفعہ بھی میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. کوئی کشمکش یہ بظاہر ہے جو نظر آ رہی ہے, اور اس لیے ہے کہ ابھی تک وہ نام باہر اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ نام باہر جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بقیہ ادھیڑنے شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور اس پہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے اس نام کو کنٹروورشل بنانے کے لیے. اس لیے شاید ابھی تک اناؤنس نہیں کیا جا رہا. فیصلہ میرا خیال ہو چکا ہے. افسار صاحب کی رائے ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ابھی نام کو چھپایا جا رہا ہے, تو کیا آئینی طور پر قائد ایوان اور حزب اختلاف کی ملاقات کے بعد طے ہوگا یا پارلیمانی کمیٹی سے ہوتا ہوا الیکشن کمیشن تک جائے گا؟ کچھ اور گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کو ہے, نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو پا رہا, بہت سے نام دیے جا رہے ہیں, ایک سسپینس ہے اور افواہیں ہیں. زیرم خان صاحب, نام تو کوئی بھی ہو, وزیر اعظم پاکستان ہوگا اور ایک ظاہری بات ہے اس کے پاس ایک اپنا ویٹیج ہوگا. اتحادی جماعتیں جس طرح کا وزیر اعظم چاہ رہی ہیں, کیا وہ لگا پائیں گی نگران وزیر اعظم؟ آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم کے نام کو فائنل کرنا ہے؟ آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ریاض صاحب کے درمیان, راجہ ریاض صاحب کے درمیان اور لیڈر آف دا ہاؤس شہباز شریف کے درمیان بڑی ٹائی پڑی ہوئی ہے, بڑے اختلافات ہو رہے ہیں؟ یا شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے قائد جناب آصف علی زرداری کے درمیان میں بڑے اختلاف ہو رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہ خاکی لفافہ کہاں سے آئے گا جس میں نام ہوگا اور جس نام کو یہ پڑھ دیں گے. اس سے بھی ایک بڑا مذاق ہے. بڑا مذاق یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی ہوگا وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا, چیف ایگزیکٹو ہوگا, اور اب تو پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے ہوگا اور پوری قوم کو پتہ نہیں ہے. ایسا تماشا مچا ہوا ہے جس طرح وہ الف لیلہ کی کہانیاں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ مر گیا, بادشاہ مر گیا, دیکھو اب کون بادشاہ بنے گا. سب سے پہلے جو صبح کو قلعے کے دروازے میں داخل ہوگا وہ بادشاہ ہوگا, جس کے سر پہ کبوتر بیٹھے گا وہ بادشاہ ہوگا, جو تیر اندازی اچھی کر لے گا وہ بادشاہ ہوگا. کیا اس طرح ملک کے نظام چلتے ہیں؟ دنیا کے تمام ملکوں میں کوئی ایک ملک اور بتا دیں مجھے جس نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہو. اور سسٹم کا مقصد کیا تھا کہ جو دھاندلی کا تاثر ہے اس کو ختم کیا جائے, شفاف الیکشن یقینی بنائے جائیں. کیا وہ تاثر ختم ہو گیا؟ کیا الیکشن شفاف ہو گئے؟ آپ نے ایک نئی مصیبت ڈال لی. اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ حق کے حاکمیت عوام کے پاس ہے, عوام کے نمائندوں کے پاس ہے, اور آپ اس ٹائم کے لیے یہ حق کے حاکمیت ایک ایسے بندے کو اٹھا دیتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں کدھر سے آئے گا, کون ہوگا. کوئی ریٹائرڈ بندہ ہوگا, کوئی بیوروکریٹ ہوگا, کوئی ڈپلومیٹ ہوگا, کوئی جج ہوگا, کوئی نو باڈی ہوگا, اور وہ آ کے حاکم بن جائے گا پاکستان کا. ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی. اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا, بریف کیس اٹھا کے امریکہ چلا جائے گا, پتہ نہیں کہاں تاریخ میں گم ہو جائے گا. اس عرصے میں ملک کا پورا نظام رک جائے گا. اور اب ستم ظریفی یہ ہے کہ جو آپ کے چیمپئن ہیں جمہوریت کے, وہ عوام کا حق کے حاکمیت غیر معینہ مدت کے لیے چھیننے لگے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب ایسا بندہ جس کے سر پہ کبوتر بیٹھے گا وہ آ کے اس ملک کا چیف ایگزیکٹو بنے گا تو کب تک پوری قوم کے سر پہ سوار رہے گا. ٹھیک ہے, یہ انتظام ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے. یہ وہ جینیس ہیں جنہوں نے پہلے یہ نظام ایجاد کیا اور پھر اس نظام کو اس طریقے سے مس یوز کرنے چاہیے. پہلے نظام ایجاد کیا اور پھر اس نظام میں پھنس گئے. یہ وہ ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے کہ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ موج کے دوش پر ناؤ بہتی رہی, ڈھونڈتا ہی رہا نا خدا راستے. اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے جی, کدھر سے آئے گا, کون ہوگا؟ افتخار صاحب, الیکشن کمیشن ہی اتنا امپاور کیوں نہیں ہو جاتا کہ جو ایفرٹ اس معاملے پہ لگائی جائے
वहीं से इलेक्शन की तरफ मामला जाए और गवर्नमेंट्स आगे निज़ाम को लेके चले जाएं? मेरे नज़दीक तो जो भी होगा वो आईनी अमल के तहत होगा। बिल्कुल। और अब ये बहस के उसकी शक्ल क्या होगी, सूरत क्या होगी, अब ये मामला ज़ेर बहस आना शुरू हो गया है। तो काश उस वक़्त आइन में निगरान वज़ीर आज़म की शक्ल, सूरत, अक़ल, तालीम, ख़ानदान, वल्दियत वगैरह की भी तशरीह कर दी जाती तो आज ये डिबेट ऐसे तो ना चलती। जो भी होगा, कुछ दोस्त कह रहे हैं गैर मुअय्यन अरसे के लिए होगा, मैं समझता हूँ आइन के मुताबिक होगा। ये एक डिबेट है, देखते हैं इस डिबेट का नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल आइनी अमल है और ये जो है कि आवाम को इंतज़ार है, आवाम को कोई इंतज़ार नहीं। आवाम को इस बात का इंतज़ार है कि कल सुबह कहीं पेट्रोल की कीमत और ना बढ़ा दी जाए और बिजली के बिल का जो यूनिट है वो कोई और ना इजाफा हो जाए। उनका मसला ये है। और ये निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे इत्तफ़ाक़ क्यों नहीं हो पा रहा, ये आपका ख्याल है कि नहीं हो पा रहा? बताया अभी आपको बताया गया है। अभी मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया आपको। अभी इतने अच्छे दोस्तों ने बता दिया कि वो तरीका कार बता दिया और खाकी लिफाफा बता दिया। अब उस खाकी लिफाफा कब चलेगा, कहाँ से चलेगा, किसको पहुंचेगा, ये तो शायद उन्हीं को पता होगा। मगर एक काविश सियासतदानों की कोई सियासतदान मैं तो आइन का आइन समझता हूं। मैं तो आइन का एहतराम करने वाला हूँ। आइन में जो तरीक़ाकार का तयन है मुझे उस पर अभी तक यकीन है और काश मेरा यकीन कायम रहे, क्योंकि मैं एक डेमोक्रेट। इफ्तिखार साहब, एक नुक्ता तो है ना, बाइख्तियार निगरान वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार दे दिया इस असेंबली ने जाते जाते बहुत से अहम मामलात के लिए। सियासी जमातों को भी खदशात हैं जो वो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको खुद भी नज़र और समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, नहीं समझते। पता नहीं अल्लाह जाने किसने आपसे ये बात की आके। कोई खदशा नहीं है इस वक्त सियासी जमातें बैठी हैं। मेरे लिए में नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट की आज सारी डिबेट सुनी, जितनी आपने मुझे सुनने की इजाज़त दी है उसमें तो मैंने ऐसे खदशे का इज़हार नहीं देखा। आप पुरुमीद हैं कि वक्त पर सब कुछ होने जा रहा है? मैं पुरुमीद हूँ कि आइन में जो लिखा है उस पर अमल किया जाएगा। ठीक है जी।